آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم اس شخص کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ 100 حاجتیں ایسی ہیں کہ 70 آخرت کی ہیں اور 30 دنیا کی ہیں۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی والا پیغام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اسے ہم نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنانا ہے۔ کوشش کرنی ہے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور اسپیشلی جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات ہم نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے نیند سے بیدار ہو کر کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر اللہم اغفر لی کہا، یا کوئی دعا مانگی تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں ہمارے ساتھ قبلہ استاد محترم نگرانی مجلس مدنی چینل مولانا اسد اتاری مدنی صاحب، اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں خوابوں کی تعبیریں۔ حضور آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اسد بھائی تشریف رکھیے۔ کیسے ہیں حضور؟ آپ صحت کیسی ہے؟ آپ کی سب عافیت ہے؟ العالمین علی کل حال۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین سوالات کی جانب، اور آج دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے کیا کیا سوالات جو ہے وہ ہم تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ جی سنائیے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ اکثر بیشتر مجھے کچھ خواب آتے رہتے ہیں، یعنی کہ میری فیملی سے متعلق یا مجھ سے متعلق، کہ مجھ پہ کوئی وار ہوا ہے یا میرے بچوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، اور میں اکثر جو ہے نا صبح اٹھتے ہی یا اسی رات کو اٹھتے ہی میں صدقہ وغیرہ دے دیتا ہوں۔ عموماً کوشش کرتا ہوں، بعض وقت نہیں بھی دے پاتا ہوں۔ تو جو ہے نا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ سیکنڈ ڈے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جاتا ہے، پھر یہ سمجھ کے میں جو چھوٹا حادثہ ہوتا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر میں یہی سمجھ کے کہ یار اس میں بھی اللہ کی کوئی رضا ہوگی، اور میں نے جو صدقہ دیا شاید اس وجہ سے جو میں نے خواب میں دیکھا وہ نہیں ہوا، اس سے مختلف ہوا، اور اس سے کم تر جو ہے نا وہ چیز میرے سامنے آئی۔ تو اس کی بھی میری رہنمائی کر دیں کہ اس حوالے سے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا اس طرح کا یہ سوال ہوتا ہے، حضور کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی ماشاءاللہ، سائل جو ہے وہ کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، اور خواب کا جو انہوں نے رسپانس کیا بہت اچھا کیا۔ اچھا، ایسا ہی کرنا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کوئی نقصان کا پہلو دیکھتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو بندے سے دور کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور یہ پازیٹیو تھنکنگ بھی آپ نے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا، اور خواب میں جو آپ نے بڑی جو ہے وہ مصیبت دیکھی تھی اس کے مقابلے میں حقیقت میں چھوٹی مصیبت کو دیکھ کر آپ نے جو اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور بالکل یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری۔ ہو سکتا ہے کہ خواب کے نتیجے میں یا ویسے ہی کوئی بڑا معاملہ درپیش ہونے والا تھا، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے وہ کسی چھوٹے معاملے کے اندر، چھوٹی آزمائش میں، ایک معمولی سی تکلیف میں کنورٹ ہو گیا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، کبھی بزرگوں کی دعاؤں سے ایسا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جو کیا اسی کو جاری رکھیں۔ بس ایک چیز اور ایڈ کروں گا
کہ آپ اس طرح کے خوابوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بچار نہ کریں. بعض اوقات ایک ہی چیز کو ہم سوچتے رہتے ہیں تو وہی چیز بار بار ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے. تو زیادہ نہ سوچیں تو انشاءاللہ اس طرح کے خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے. چونکہ آپ نے کہا کہ اکثر آپ کو اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ گزارش عرض کی ہے کہ آپ زیادہ اس کی طرف تھنکنگ نہ کریں. اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین، ماشاء اللہ. جی مزید سوال دیجیے. میرا نام عبد الکریم ہے، آسٹریلیا سے میں بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی خواب کی تعبیر پتا کرنی ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے اور وہ اسے شہید کیا جا رہا ہے اور وہ ٹوٹ رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسجد کی چھت پر جا رہے ہیں. جب مسجد کی چھت پر پہنچے تو یہ محسوس ہوا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ یہ ہمارا خود کا مکان ہے، اور کسی طریقے سے ہم اس جگہ سے نکل گئے. اور یہ اتنا خواب میں نے دیکھا. برائے مدینہ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے. جی حضور کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ مکان کا گرنا یہ خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، صحیح. اور کسی اہل خانہ میں سے بڑے فرد کو آزمائش پہنچنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. تو آپ بیدار ہوئے، مکان آپ کا سلامت رہا، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو خواب میں آپ نے منظر دیکھا وہ حقیقت نہیں تھی. کچھ صدقہ کر دیں اور اپنے اہل خانہ، گھر والوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں. کچھ وظائف وغیرہ بھی اپنی زندگی میں روٹین میں شامل کریں، اور تعویذات عطاریہ سے رابطہ کر کے تعویذ وغیرہ بھی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ حفاظت کا سلسلہ رہے گا. ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے. کار کے قریب ایک نہر ہے، اس میں نہا رہا ہوتا ہوں، اور نہاتے ہوئے نا آگے جب تھوڑی آگے جاتے ہیں وہاں ایک درخت آتا ہے، وہاں جا کر ڈوب جاتا ہوں، اور سب لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن نہیں ملتا. آخر میں والدہ آتی ہے، وہ آواز لگاتی ہے اور پھر میں پانی مجھے اوپر اٹھا دیتا ہے. یہ خواب تقریباً 2-3 سال سے لگاتار آتا ہے، تقریباً ہر ہفتے آتا ہے یا 10 دن بعد آتا ہے. اس کی تعبیر معلوم کرنی تھی، اور والدہ بھی زندہ ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ یہ کسی مشکل میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے چھٹکارا پانے کی علامت ہے. ویسے نہر میں نہانا، اگر کوئی درست طور پر نہاتا ہے، نارمل جیسے لوگ نہاتے ہیں نہروں کے اندر، تو وہ تو پازیٹیو ہوتا ہے، اس کی اچھی تعبیریں بھی ہیں. لیکن نہر میں ڈوبنا اور پھر کہیں سے جا کے نکلنا، تو یہ کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. اور والدہ کے آنے سے، ان کی دعا سے آپ بچ جاتے ہیں تو پازیٹیو ہے. ماشاءاللہ آپ کی والدہ حیات ہیں، ان سے دعائیں بھی کرواتے رہیں، ان کی بارگاہ میں ایسی خدمت پیش کریں کہ دل سے بغیر تقاضا کیے بھی کبھی ماں دعا دے دے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ماں سے بھی کروائیں، والد سے بھی کروائیں. گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو یوں کر دیں ماں باپ کی دعا یا والدین کی دعا تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. اس کو ایڈٹ کر لیں. جی، اس کو ری ایڈٹ کر لیں اور تھوڑا امپروو کر لیں. جی امپروو کر لیں. تو والد سے بھی دعا کروائیں، ماں سے بھی کروائیں. دونوں اولاد کے حق میں بہت برکت والے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی محفوظ فرمائے. آمین. حضور ان کے سوال کے اندر ایک اور بات تھی جو انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا کہ ایک ہی چیز جو ہے یہ بار بار دکھائی دینا، یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے، کیا علامت ہے؟ کوئی خاص پیغام ہوتا ہے کہ اس کو کر ہی لو، یا کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کوئی ایگزیکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات کسی ایک ہی چیز کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہوتی ہے، صحیح، اور بعض اوقات ہم ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں تو بھی وہ سیم چیز بار بار ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. صحیح. تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ہم کسی کے بارے میں یوں حکم تو نہیں لگا سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہے، لیکن دونوں صورتیں ممکن ہیں. تو اسی لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اس طرح کے خواب آئیں تو بہت زیادہ اوور تھنکنگ نہ کریں، صحیح، بہت زیادہ نہ سوچیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور ظاہری اسباب بھی بندہ اختیار کرے. بعض اوقات ایک ہی خواب بار بار آنا اور اس میں کوئی تنبیہ ہے، کوئی ایسا پہلو ہے تو وہ بندے کو انڈیکیشن ہوتی ہے، تو بندہ اس کی طرف غور کر کے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میسیجز کے ذریعے سے بھی حضور ہمیں پیغامات جو ہے وہ مل رہے ہیں، اور ایک سوال ہم تک یہ پہنچا ہے کہ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ تیز بارش ہے اور خود گھر پر یہ تھوڑی مشکل سے جو ہے وہ پہنچ پاتے ہیں، اور یہ دیکھنے والی جو ہے وہ خاتون ہیں، تیز بارش دیکھتے ہیں، گھر پر پہنچنے میں دشواریاں ہیں، مشکلات ہے، یہ ان کا خواب ہے. کیا تعبیر ہوگی؟
آزمائش کی علامت ہوتی ہے. ویسے بارش جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی، تمنا ہے تو ارادہ ہے اس کا پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. صحیح. لیکن اتنی موسلا دھار ہونا کہ جو تکلیف کی حد تک ہو، صحیح. تو وہ کسی آزمائش کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور خاص طور پر اگر جن دنوں خواب دیکھا ہے کوئی روٹین سے ہٹ کے کام کرنے کا ارادہ ہے، تو اس کام کے کرنے میں بہت زیادہ بہتری لانے کے لیے اور اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ کام ان کا خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو سکے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایک اور حضور خواب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھتا ہوں، صبح سویرے یہ خواب دیکھا ہے کہ 3 سفید کبوتر ہیں اور ان کے پاؤں میں کاپر کلر کے کوئل جو ہوتے ہیں یہ لٹک رہے ہوتے ہیں. ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کھول میں کچھ خط لکھا ہے اور پیغام دینا چاہ رہا ہے. تو یہ خواب ہے اور خواب کی ہی کنڈیشن ہے. اس میں کیا فرمائیں گے آپ کی، کیا ہے یہ؟ بہت پرانے زمانے کے معلوم ہوتے ہیں کہ کبوتر کے ذریعے پیغامات بھجوائے جاتے تھے. ہاں جی. تو اب ظاہر ہے کہ اب تو یہ سلسلہ نہیں ہے. واللہ عالم، یہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی خیال ہو جو رہ گیا ہو. ٹھیک ہے. اب وہ کیا پیغام ہے وہ تو ان کو بھی شاید معلوم نہیں ہے. تو ایک ہو سکتا ہے کوئی پرانا خیال ہو، عمر رسیدہ شخص ہوں. ہاں جی. اس زمانے میں چونکہ یہ سلسلہ زیادہ ہوتا تھا. اب بھی کئی تحریروں میں، کئی ویڈیوز وغیرہ میں اس طرح کے معاملات ہو سکتا ہے، اولڈ کلچر کو دکھایا جاتا ہو. تو مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی پرانا خیال ہے جو ان کے ذہن میں ہے. چونکہ پیغام واضح نہیں ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. صحیح. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کر لیں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما. صحیح. ویسے کبوتر کا دیکھنا حضور کیسا ہے یہ؟ عورت کی علامت ہوتی ہے. یعنی عورت کی علامت ہوتی ہے. اب وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ عام عورت بھی ہو سکتی ہے. پھر جیسا خواب ویسی اس کی تعبیر، اس کا کیا انٹریکشن تھا، خواب دیکھنے والے کی کیا پوزیشن تھی، پھر اسی تو حساب اس کے سے مطابق سے اس کو تعبیر کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. میرا نام علی رضا ہے. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ اکثر میں رات کو سوتے وقت عجیب و غریب خواب آتے ہیں، جیسے کہ خوفناک، اور گھر کے حوالے سے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو، بہت پریشانی کے عالم میں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. برائے کرم اس پہ رہنمائی فرمائیں. اللہ اکبر. پریشان کن خواب ہے حضور، کیا فرمائیں گے؟ پہلا تو یہ ہے کہ خبریں دیکھنا چھوڑ دیں. اچھا، بڑا نیوز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ نیوز میں اپنے آپ کو انوالو رکھنا، وہ اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں. صحیح. تو اب اس میں خبروں میں کیا ہوتا ہے، مار دھاڑ ہے، اس کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا، فلاں مقام پر یہ معاملہ ہو گیا. اگر 100 خبریں آپ دیکھیں گے تو اس میں سے شاید کوئی 5 ہوں گی جس کو آپ کہیں گے کہ پازیٹیو ہیں یا کوئی اچھی خبر ہے. باقی 95 خبریں جو ہے وہ آپ کو عموماً ایسی ملیں گی کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہوگا. صحیح. تو جن لوگوں کا نیوز فیڈ دیکھتے رہنا یا نیوز سنتے رہنا یہ معمول ہوتا ہے تو پھر ان کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. صحیح. تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بقیہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور اگر مسلسل اس طرح کے خواب آتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ہے تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کر لیا کریں. سونے سے پہلے کی جو دعا ہے اب وہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے ڈراؤنے اور پریشان کرنے والے خوابوں سے آپ کی حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں اسد بھائی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. خواب میں مینا اور عرفات کو دیکھنا کیسا؟ مینا اور عرفات، ماشاءاللہ. مینا یہ لفظ ہے، اور ان دنوں میں دیکھنا تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. حج کا موسم بہار ہے، حجاج کرام جانا شروع ہو چکے، بہت سے تیاریوں میں ہوں گے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی کئی سفر میں ہو. تو جو مسلمان ہیں جو نہیں جا پائے تو ان کے دل کے اندر یہ تمنا رہتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ مدنی چینل کے مستقل ناظر ہوں، دیکھتے ہوں مدنی چینل کو. تو حج تربیت ہوئی، پھر محفل ہوئی، پھر اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آس پاس باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں حج سے متعلق. تو یہ بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، پھر بندے کو وہی مقامات نظر آتے ہیں. بہرحال مقدس مقامات ہیں، ان کی زیارت باعث برکت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہ پاک حقیقت میں آپ کو وہاں پہنچنا نصیب فرمائے. تو جو
اس طرح کے مقامات دیکھتا ہے اور اس کی تمنا بھی ہے، تو علماء نے کہا کہ وہ اللہ پاک سے اچھی امید رکھے کہ انشاءاللہ اس کو بھی حقیقت میں وہاں پر جانا نصیب ہوگا۔ تو اچھے خواب ہیں، اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو، ناظرین میں جو بھی آج تک نہیں جا پائے، ان مقامات کو نہیں دیکھ پائے، جانا اور وہاں کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ واہ، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی موجود اس وقت اسٹوڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں، اور یہ پروگرام جہاں جہاں جس ملک میں اس وقت دیکھ رہا ہے، اور جو اس چیز کی تمنا کرے، دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس سعادت سے ہم سب کو جو ہے وہ بہرہ مند فرمائے، یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ حضور، میسیج کے ذریعے ایک سوال پہنچا ہے، بنت رمضان ہیں، یہ کہتی ہیں کہ 8 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ خوبصورت سفید رنگ کی بلی دیکھی ہے اور وہ مجھ پر غرا رہی ہوتی ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں، اور اکثر میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں کسی انجان جگہ پر ہوتی ہوں، راستہ گھر کا بالکل صاف ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، پر میں پہنچ نہیں پاتی ہوں۔ تو یہ ایک ان کا خواب ہے، اور یہ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جو انہوں نے بیان کیا بلی کے تعلق سے، تو اپنے کھانے پینے کے روٹین کے معاملات کو بہتر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے بیماری کا شکار ہوں، تو بیمار ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے، تو ظاہری اسباب کے طور پر دیکھ لیں کہ کوئی ایسا سبب تو نہیں ہے کہ جو بیماری کا باعث ہو سکے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بعض اوقات انڈیکیشن ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے کوئی پرہیز کہا ہوتا ہے اور ہم پرہیز نہیں کر رہے ہوتے، یا ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے مجھے مسئلہ ہے، تو پھر اس کی طرف بندہ نہ جائے۔ آرام کا پراپر خیال رکھیں تاکہ آپ بیماری سے محفوظ رہیں۔ اور راستے کا واضح ہونا لیکن وہاں پہ نہ پہنچ پانا، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے شرعی معاملات پر غور کریں، خاص طور پر عقائد و نظریات کے تعلق سے یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کسی ایسے کو تو نہیں سنتی یا ایسی کتاب تو نہیں پڑھتی کہ جس کے عقائد و نظریات اچھے نہیں یا درست نہیں، یا اس کے اندر اسلام کے بارے میں غلط باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے ایگزیکٹ انڈیکیٹ کرنا تو دشوار ہے، تو آپ اگر کچھ پڑھتی ہیں، کسی کو سنتی ہیں، تو اس کے بارے میں دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے معلومات کر لیں، یا ہو سکتی ہے آپ کی کوئی دوست ہوں، سہیلی ہوں، جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت رہتا ہو اور دینی معاملات پر گفتگو ہوتی ہو، تو اپنے دینی معاملات کے موضوع پر تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں۔ آپ بھی اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، جب بھی اسلامکلی دین پر کسی کو آپ سنتے ہیں، کوئی اسپیچ سنتے ہیں یا کسی کی ٹاک سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، تو ہی شوڈ بی اوتھینٹک۔ وہ کون ہے، کیا ہے، وہ واقعی عالم ہے، نہیں ہے، خامخواہ مشہور ہوا ہے، کیا ہے۔ اسی طرح کتاب پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، کچھ بھی آپ کو حدیث پڑھنی ہے تو اوتھینٹک علماء کی ہی پڑھنی چاہیے، ورنہ عام آدمی کے لیے پہچاننا بھی بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے اور کہیں کا کہیں بندہ نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑے چرب زبان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو پیغام دے رہے ہیں، جو میسیج دے رہے ہیں، یا ان کی گفتگو کے نتیجے میں جو ذہن سازی ہو رہی ہے وہ پازیٹیو اور اچھی نہیں ہوتی، اور عام شخص اس کا لحاظ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو ان باتوں پر ذرا غور کر لیں گی تو انشاءاللہ نقصان سے اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ تو 2-4 روز پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں ہی دیکھا کہ ہمارے جو دادا ہیں وہ قبر سے ان کو آواز آ رہی ہے میرے والد صاحب کے نام پہ کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، مجھے کیوں یہاں رکھا ہوا ہے اتنے ٹائم سے۔ اس طریقے سے آوازیں آ رہی تھی، اور ان آوازوں کے کشمکش میں جب یہ آوازیں زیادہ بلند ہونے لگیں تو جو میرے نانا مرحوم ہیں وہ بھی اسی قبرستان میں، تو وہ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے احمد، مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے بولا کہ ابا اس طریقے سے آواز لگا رہے ہیں، اور وہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، جو میرے نانا ہیں جو میرے دادا ہیں وہ آپس میں بھائی تھے۔ تو بابو جو ہے وہ اس طریقے سے آواز لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بولا رکو میں دیکھتا ہوں۔ جیسے وہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے آواز لگائی تو وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔
और कहते हैं कोई मसला नहीं है कि तुम वापसी चले जाओ। इतने में जो छोटे हमारे चाचा जान है वो आते हैं, और वो जब ये सारा मंजर देखते हैं तो वो कहते हैं कि अब्बा की कब्र को खोलो। जब अब्बा थोड़ी देर इसमें से बहस होती है, जैसी कब्र खोली जाती है तो सिरहाना से खोलते हैं तो उस वक्त कब्र के अंदर से पानी होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ आके ख्वाब मेरा खत्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। तफसीलन सवाल है इनका, हुजूर जी, क्या फरमाएं? अल्लाह पाक मरहूमीन की मगफरत फरमाए, जो भी दुनिया से चले गए आपके रिश्तेदार आइज़ा अक़रिबा, आमीन। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए। पहली बात तो ये याद रखिए कि किसी भी ख्वाब की बुनियाद पर किसी की कब्र को खोलना ये जायज़ नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, परेशान कुन हैं, ज़ाहिर है इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो रसा को परेशान कर सकती हैं, तो उनके लिए दुआ और इसाले सवाब की कसरत करें। पहले से करते हैं तो उसमें इजाफा कर दें, नहीं करते तो करना चाहिए। उनके नाम पे कोई सदका दे दें, उनके नाम पर कोई फातिहा ख़वानी कर दें, जो भी आप नेक अमाल करते हैं वो इसाल कर दें, तो इंशाअल्लाह उनके लिए राहत का सामान होगा। बकिया कब्र में पानी है या उसके अंदर क्या है, ज़ाहिर है कि आपने तो तदफीन मरहूम ही की थी, तो ये कुछ इर्रेलेवेंट चीज़ें भी हैं। तो बहरहाल उनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार जो है वो इसकी कसरत करें। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और इसमें हम आपके लिए शामिल किया करते हैं एक खूबसूरत पैकेज और उसमें तफसीलात और एक स्पेशल वाक़या होता है। क्या मालूमात आज आपको दिखाना चाह रहे हैं हम, आइए मिलकर देखते हैं, और इंशाल्लाह प्रोग्राम में जब वापस आते हैं तो मज़ीद आपके सवालात और उनके जवाबात हासिल करते हैं इंशाल्लाह। जी दिखाइए। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ख्वाब एक ऐसी शय है कि जिसके ज़रिए मुर्दों के अहवाल जिंदों तक पहुँचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब के ज़रिए बाज़ औक़ात फौत हो जाने वालों के अहवाल, पीछे रह जाने वालों के लिए बयान फरमाता है। इसी तनाजुर में एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या आपसे शेयर करना है। मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत सय्यदुना शेख शुएब रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि एक बुढ़िया थी जिसका एक लड़का था, वो निहायत गुनाहगार था। वो बुढ़िया अपने बेटे को नेकी की दावत देती, गुनाहों से मना करती, अच्छे कामों की तरगीब देती, लेकिन वो बेटा ऐसा नाफरमानियों में घिरा हुआ था कि माँ की भी एक ना मानता और शब रोज गुनाहों में बसर करता। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके इंतकाल का जब वक्त आया, उस वक्त भी वो किसी गुनाह में मशगूल था और उसी हाल में उसका इंतकाल हुआ। बुढ़िया बड़ी गमज़दा थी कि मैं अपने बेटे पर कोशिश करती रही, लेकिन वो रब की नाफरमानियों से बाज ना आया। उसके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि मैं ख्वाब में अपने बेटे को देखूं। बेटा तो ख्वाब में नजर आया, लेकिन उसके गम में इजाफे का बाइस हुआ। वजह यह हुई कि बुढ़िया ने अपने बेटे को अजाब में मुब्तला देखा। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो पहले से भी ज्यादा गमजदा हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने अपने बेटे को दोबारा ख्वाब में देखा कि वो आराम में है, आफियत में है, और वो जो अजाब की कैफियत थी अब उसके बेटे पे नजर ना आए। बुढ़िया ने अपने बेटे से इस तब्दीली का सबब पूछा कि पहले तुम पर अजाब के आसार थे, अब तुम खुश हो, खुरम हो, इसकी वजह क्या है? उस लड़के ने जवाब दिया, कहने लगा कि हुआ कुछ यूं कि हमारे कब्रिस्तान के पास से किसी गुनाहगार शख्स का गुजर हुआ। उसने जब कब्रों को देखा, मुर्दों का तसव्वुर किया तो इबरत हासिल की, और मौत और कयामत के बाद के मामलात को ज़हन में लाकर उसके दिल पर ऐसा गलबा हुआ कि वो तौबा की तरफ राग़िब हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में उसने अपनी तमाम गुनाहों से तौबा की, रुजू इल्लाह किया और आइंदा कभी गुनाह न करने का पक्का और सच्चा इरादा किया। इसके साथ ही उस नौजवान ने कुछ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की और 20 मरतबा प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के तमाम अहले कब्रिस्तान के लिए ईसाल कर दिया। अल्लाह पाक ने वो तमाम सवाब हम मुर्दों के दरमियान तकसीम फरमाया।
میرے حصے میں بھی اس ایصال ثواب میں سے کچھ آیا، یہ اس ایصال ثواب کی برکت ہے کہ الحمدللہ میں اب عافیت میں ہوں۔ اور اس توبہ کرنے پر فرشتوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ رب کی جانب رجوع لا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مجھ پر سے عذاب کو دور کیا۔ اور پھر کہنے لگا، اے ماں یاد رکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور ہے، گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کا ازالہ ہے، اور زندوں اور مردوں دونوں کے لیے رب عز و جل کی رحمت ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، اس واقعے کے اندر دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کا جذبہ بیجا دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات اس کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے غم میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ بہرحال ماں باپ ہوتے ہیں، دل میں ایک شوق ہوتا ہے، ایک الفت، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ جو رب کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ پاک اسے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی توبہ پر آسمانوں میں فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تیسری اور بہت ہی اہم بات کہ جب بھی آپ کا گزر قبرستان سے ہو یا گھر پر بھی چاہیں تو وقتاً فوقتاً اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب ضرور کرتے رہا کریں۔ اور ایصال ثواب میں کوئی بھی نیک عمل ایصال کیا جا سکتا ہے، لیکن تلاوت قرآن اور درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرنا یہ فوت شدگان کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھنے اور ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ ایک بڑھیا کا واقعہ سنا۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا اور کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں آبزرو کی؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید آپ کی کالز ہم تک پہنچ چکی ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں راستے میں جا رہا ہوں کسی کزن کے ساتھ، لیکن راستے میں ایک کتا ہمیں مل جاتا ہے، وہ کاٹنے لگ جاتا ہے، تھوڑا سا دور آگے ہوتے ہیں پھر کاٹنے لگ جاتا ہے، تھوڑا سا دور ہوتا ہے وہی کتا آگے آ جاتا ہے۔ پھر اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کیا ہوگی تعبیر حضور؟ اچھا نہیں ہوتا کتے کا کاٹنا، یہ کسی کمزور دشمن کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ اسباب ظاہری طور پہ غور کریں، آپ جہاں رہتے ہیں، جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ہو گیا تھا تو ذرا کانشیس ہو جائیں، اسباب پہ بھی غور کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں تاکہ دشمن سے آپ کی حفاظت رہے۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ صبح و شام 3 مرتبہ یعنی کہ فجر اور عصر کے بعد پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دشمن سے نقصان پہنچانے والے سے حفاظت رہے گی۔ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے، اس کی بھی برکتیں انشاءاللہ آپ کو ضرور نصیب ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ وظیفہ آپ کو شجرہ قادریہ اتاریہ رضویہ سے مل جائے گا، جسے آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور شجرہ شریف اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ایزیلی فری میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ جی مزید کال۔ سوال ہے کہ خواب میں اپنے ماموں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماموں حیات ہیں یا نہیں ہیں یہ بیان نہیں کیا انہوں نے، صحیح۔ اور عموماً ایسے جو خواب آتے ہیں تو وہ فوت شدہ کے بارے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ماموں حیات ہیں تو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو فوت شدہ کا رونا یہ غمزدہ ہونے کی اور آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور خاص طور پر غور کریں اگر ان پر کسی کا کوئی قرض آتا تھا یا کوئی حق تھا جو ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اس کی ادائیگی کی یا معافی کی صورت اختیار کریں۔ ان کے نماز و روزوں کا فدیہ بھی ادا کریں۔ امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے احکام، اس کے جو چیپٹر ہے، ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان، اس میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ کام کر لیں، انشاءاللہ ماموں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔
ایک خواب کی تعبیر کے متعلق سوال کرنا تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مقام بدر میں ہے اور غزوہ بدر ہو رہا ہے اور فرشتے ہوا کی مانند ہے، جس کا احساس خواب میں بہت فرحت بخش ہے، اور مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے۔ فرشتے نظر تو نہیں آ رہے لیکن منافقین کی لاشیں گر رہی ہیں، ان کے جانوروں کی لاشیں بھی گر رہی ہیں، ہاتھی کے دانت فرشتوں کی تلواروں سے کٹ کے گر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اب یہ خواب کسی نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر پتہ کرنا تھا، تو برائے مہربانی آپ اس کے بارے میں بتا دیں۔ الفاظ کا چناؤ بڑا خوبصورت ہے ساحل کا، اور یہ پورا منظر کشی ایک واقعہ مختصر انداز میں انہوں نے شیئر کر دیا، کیا فرمائیں گے؟ جی، حقیقی واقعے میں ہاتھیوں کا تذکرہ تو نہیں ہے، بہرحال خواب ہے۔ بدر ایک ایسا غزوہ، ایک ایسا معرکہ ہوا کہ جس پر قیامت تک کے لیے مسلمان فخر کریں گے، اور اس میں جو فرشتوں کی مدد ہوئی تو اس کا تو قرآن میں بھی ایک سے زائد مقام پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ ماشاءاللہ اتنا پاپولر ہے، اتنا فیمس ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کے بارے میں سنتا ہے، جانتا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ تو چونکہ یہ واقعہ بہت ایک شاندار واقعہ اسلامی تاریخ کا، تو آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا اس کو بار بار تصور میں لاتے ہوں گے، تو وہ واقعہ جو ہے وہ خواب کی شکل میں نظر آ گیا۔ تو پازیٹیو ہے، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں تھا اور کوئی بڑی اچیومنٹ کرنا چاہتا تھا، تو اس طرح کا خواب ایک اللہ پاک کی جانب سے بندے کے لیے نشانی ہوتی ہے، ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اسلام کے لیے کوئی بڑا کام وہ کرنا چاہتا تھا تو انشاءاللہ اس میں بھی اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو شکر ادا کریں اللہ پاک کا، اور جس چیز کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، تو عموماً خواب میں وہ چیزیں نظر بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مزید کال دیجیے۔ محمد اسحاق اتاری، میرا یہ سوال ہے خوابوں کی تعبیر سلسلے میں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ ہر سال اپنے والد صاحب کا کپڑا جو نہ دیتے ہیں رمضان میں، تو اس مرتبہ ان کے ابو کا خواب میں یہ آ کر کہنا کہ مجھے یہ کپڑا اس مرتبہ نہیں ملا ہے، برائے مہربانی اس میں رہنمائی کریں۔ میں جو سمجھا ہوں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور ہر سال کسی غریب کو کوئی سوٹ دے کر اس کا ثواب ایصال کرتے ہوں گے، یہ نیت ہوتی ہوگی۔ صحیح۔ تو نہ ملنے کا تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اس کا ثواب کیوں نہیں ملا۔ دیکھیے، ہم جو بھی ایصال کرتے ہیں تو وہ ثواب ہی ایصال کیا جا سکتا ہے، وہ فزیکل چیز تو پہنچتی نہیں ہے۔ تو اس کپڑے کا پہنچنا یا نہ پہنچنا تو اس کا تو کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارا یہ ایمان یا عقیدہ ہے کہ ہم جو چیز کسی مردے کے نام پر کسی غریب کو دیں گے تو وہی چیز اس تک پہنچے گی، تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ تو اس کو علامت کے طور پر لیا جاتا ہے، مردے کا آ کر اس طرح کی کوئی بات کرنا، ہو سکتا ہے ایصال ثواب میں کچھ کمی ہو، اس کے ساتھ اور دعا کرتے ہوں یا نیت میں وہ اخلاص نہ ہو جو پہلے ہوا کرتا تھا، تو ایصال ثواب کرنے والا اپنے معاملے پہ غور کر لے، اور پہلے نہیں ہوا تھا یا اس دفعہ ہو سکتا ہے ایصال ثواب کرنا ہی بھول گئے ہوں اور وہ سوٹ پیس دینے کسی غریب کو رہ گیا ہو، تو کچھ بھی کر کے ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کریں۔ اچھا، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ہر سال آپ کپڑا ہی دیتے ہیں تو اس سال بھی دیں تب بھی حرج نہیں ہے، نہ دیں تب بھی حرج نہیں۔ ایصال ثواب کسی بھی نیک کام کا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اپنی نیت پر بھی مزید غور کر لیں، اور کس کو دے رہے ہیں، وہ کتنا ضرورت مند ہے، اور جس کو دے رہے ہیں اس کو دینے میں کتنا نفع اور ثواب ہے، اس پہ غور کر لیں، اور اپنے والد صاحب کے لیے مزید جو ہے وہ کوشش کریں، انشاءاللہ ان کے لیے عافیت کا معاملہ ہوگا۔ محمد نیر کے نام سے ایک سائل ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ سر، خواب میں سفید امامے والے شخص سے مسواک حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس مسواک میں بہت لذت محسوس کر رہا تھا۔ نوک پلک کے ساتھ ان کا سوال میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس طرح کا ان کا خواب ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ نوک پلک سنوار کے آپ پیش کر رہے ہیں؟ ہاں جی، نوک پلک سنوار کر یہ سوال میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا ہے، امامے والا عموماً کوئی مدنی چینل کا ناظر ہوگا تو یہاں پر غالب اکثر جو ہے وہ وائٹ امامے والے ہی نظر آتے ہیں، اور مسواک شریف بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک اعلی ادائے سنت ماشاءاللہ انہوں نے دیکھا ہے جس سے سنت ادا ہوتی ہے،
تو بہت ہی مبارک ہے، اللہ پاک کی جانب سے توفیق خیر ملنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق ملنے کی یہ علامت اور دلیل ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور مسواک شریف کی سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ کیا بات ہے۔ ایک اور سوال حضور یہ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ پانی کی نہر بہہ رہی ہوتی ہے اور اس میں گرین جھنڈے جو ہے وہ پرچم یہ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا خواب ہے۔ ڈیٹیل درکار ہوگی، کون ہے، کس طرح سے دیکھا ہے، البتہ صاف پانی کا دیکھنا اور گرین کلر کا دیکھنا پازیٹیو ہے، اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسامہ رحمان ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں سر استخارہ کر رہا تھا اور 2 نفل پڑھ کر سویا، دعا استخارہ بھی پڑھی تھی، خواب میں میں نے 2 مرتبہ بارش کے ساتھ اولے دیکھے ہیں، تو آپ کیا رہنمائی کریں گے اس کے بارے میں کہ یہ کیسا ہے معاملہ میرے لیے؟ دیکھیے اگر نارمل ہیں تب تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ جائز کام ہے تو اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اولے اس طرح کے ہیں کہ جو نقصان کی حد تک ہے تو پھر یہ پازیٹیو نہیں ہوگا، پھر آپ اس کام سے دور رہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو آپ غور کر لیں کہ وہ کس طرح کی بارش تھی، اگر نقصان والی نہیں ہے تو پھر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ حضور خواب میں اللہ اکبر کی صدائیں سننا اور بہت ہجوم ہے جو کہ ان صداؤں کو لگا کے جا رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں ان کا تو نہیں پتا، لیکن میں بھی ان کے ساتھ چل دیے ہوتا ہوں، تو یہ ان کا خواب ہے۔ اچھا خواب ہے۔ اللہ اکبر ایک بہت زبردست کلمہ ہے جس کی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں، اللہ پاک کی تکبیر ہے، اس کا بڑائی کو بیان کرنا ہے، صحیح۔ تو سعادت کی بات ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو نیکی پر استقامت اور نیک کام پر توفیق ملنے کی دلیل ہے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے نام کا ایک جنت میں پودا لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور فیس بک پر تو بہت سارے میسیجز اور بھی ہیں، اور کئیوں نے دعاؤں کے لیے بھی جو ہے وہ کہا ہے، آپ ان کے لیے دعا بھی۔ اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین آمین۔ اور جو بھی دعا کر رہے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی مرادیں بھی جانتا ہے، ان کی حاجتیں بھی جانتا ہے، اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ جی کال دیجیے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ہماری بلڈنگ میں رہتی ہیں نیچے، تو انہوں نے یہ خواب بتایا کہ ہمارے لیے کہ گھر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ شادی ہو رہی ہے، بار بار جو ہے نا ہمارے گھر میں وہ بتا رہی کہ آپ کے گھر میں شادی بھی ہو رہی ہے اور پھر ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہیں۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جو دنیا سے چلی گئیں۔ شادی کا ہونا یہ خوشی ملنے کی علامت ہے، تو پازیٹیو ہے، آپ کے گھر میں انشاءاللہ کوئی خوشی کی بات آپ تک پہنچے گی، انتظار کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ بجلی کی طرح سے لگ جاتا ہوں خواب میں اور مر جاتا ہوں۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ بھائی سمندر دیکھتا ہوں، پانی پانی ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے۔ اپنی موت کو دیکھنا یہ آخرت کی طرف تیاری کی تنبیہ ہے، ٹھیک ہے، تو فکر آخرت کریں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پانی اگر صاف ہے اور اچھا ہے، ستھرا ہے، تو یہ پازیٹیو ہے، نعمت ملنے کی، اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر گندا ہے تو اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اگر گندا پانی دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ والدہ خواب میں آتی ہیں، ان کو 2 مہینہ میں بہت ہوئی ہے، اچھی حالات میں آتی ہیں، مطلب کبھی اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھی ہوتی ہیں، کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی گھر میں آئی ہوتی ہیں، اور کبھی مطلب کہ وہ مجھے دلاسا دے رہی ہوتی ہیں، وہ بات چیت نہیں کرتی، باتیں اچھی حالات میں خواب میں آتی ہیں۔ اچھی حالت میں دیکھنا پازیٹیو ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ فوت شدہ جس کو اچھی حالت میں دیکھا ہے اللہ پاک کی رحمت میں ہوگا، تو پازیٹیو ہے، اچھا ہے، مزید ان کے لیے آپ دعا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ میرا نام سید افاق ہے سر، میں نے خواب دیکھ رہا تھا کہ میں حج اسود کو جو چوم رہا ہوں، بس ایک دم اچانک میری آنکھ کھل گئی، اس کی تعبیر کیا ہوگی سر؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، سعادت کی بات ہے، امن کی علامت ہے، حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا، کوئی مشکل میں ہے تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا، رزق میں اگر تنگی ہے تو اللہ پاک اس میں رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تو اچھا خواب ہے، دعا بھی کریں، حقیقت میں بھی اللہ پاک آپ کو حجر اسود کو چومنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک لاسٹ میسیج حضور شامل کروں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مبلغ ہیں، خواب میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے میری کسی غلطی پر ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ میں خواب دیکھتا ہوں ان کے بارے میں، تو یہ مجھے ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ واقعی مسٹیک ہے تو اس کو دور کر لیا جائے، اور اگر مبلغ سے رابطہ ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے۔
ٹھیک ہے چلیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ نے ملاحظہ کیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.